إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید. برادران اسلام، خواتین ملت اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، توحید کی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں ایک اللہ کا بندہ بنایا ہے۔ اہل اسلام ہر دور میں آزمائشوں سے دوچار رہتے ہیں، اسی دین، اسی عقیدے، اسی توحید کو لے کر کے، جو دین اور جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو لے کر کے ہمیشہ آزمائشوں سے دوچار رہتے ہیں۔ ہم اس وقت اپنے وطن کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جن چیلنجوں کا ہمیں سامنا ہے، انہیں دیکھ کر کے بسا اوقات ہمارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر یا بعض لوگوں کے دلوں کے اندر مایوسی آتی ہے، وہ اپنے تشخص کو لے کر کے، اپنے عقیدے کو لے کر کے اور اپنے مستقبل کو لے کر کے فکر مند رہنا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ باتیں ہیں جن کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔
حق و باطل کی یہ کشمکش یہ کوئی نئی نہیں، مخالفین نے ہر زمانے میں اہل حق کو دبانے کی بلکہ ان کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ یہ آج کوئی نیا معاملہ نہیں، اسلام کی پوری تاریخ انبیاء کرام سے لے کر کے اور متبعین اسلام ہر دور میں اس طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہوتے ہیں، اور مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دین کو، اس دین کے ماننے والوں کو روئے زمین سے حرف غلط کی طرف مٹا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی کوششیں بھی کی، بڑی جد و جہد کی اور بڑے اخراجات برداشت کیے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس دین کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ دنیا پوری ایک طرف ہو جائے لیکن وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، من اشد منا قوہ کا نعرہ لگانے والے آئے کہ ہم سے طاقتور ہے کون اس دنیا کے اندر، لیکن وہ بھی مٹا دیے گئے۔ فرعون نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو مٹانا چاہا، فرعون ہی دریا میں، سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کے ختم کرنا چاہا، لیکن وہ خود ہی ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مشن پورا کیا، اس کے بعد اس دنیا سے گئے۔ غزوہ بدر کو دیکھیے، غزوہ احد کو دیکھیے، کیا صورتحال تھی۔ مسلمان کس قدر طاقت کے اعتبار سے کمزور تھے، قوت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے کمزور تھے، اور ان کے مخالفین یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ان کو منٹوں میں ختم کر دیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور سب سے زیادہ قابل عبرت غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق ہے۔ یہ لڑائی سن 5 ہجری میں مدینے کے اندر جو لڑی جانے والی تھی، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پورے عرب سے دشمنان اسلام اکٹھا ہو کر کے مدینے پر دھاوا بولنے کے لیے آئے تھے۔ یہودی بنو نذیر کے لوگ، جن کو مدینے سے کچھ دنوں پہلے ہی جلا وطن کر کے خیبر بھیجا گیا تھا، ان کے دل مسلمانوں کے بغض عداوت سے جل رہے تھے۔ وہ پورے عرب میں گھوم گھوم کر کے مشرکین کو تیار کر رہے تھے، یہود و نصارہ کو تیار کر رہے تھے مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے۔ وہ مکہ گئے اور قریش کے لوگوں سے بات کیا، ان کو آمادہ کیا کہ یہ مسلمان، ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ وہ تیار ہو گئے، وہ بھی ہمیشہ ڈرے سہمے رہتے تھے اور مسلمانوں کے لیے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ وہ تیار ہو گئے، پھر وہ گھوم گھوم کر کے پورے عرب قبائل کو انہوں نے تیار کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 10,000 کی فوج آ کر کے مدینے کے باہر پڑاؤ ڈال دیتی، 10,000 کی فوج، اور مدینے میں ان کے مقابلے میں ایک روایت کے مطابق صرف 3,000 لوگ اور ایک روایت کے مطابق صرف 1,000 مسلمان تھے۔ یہ 10,000 کی فوج جو پورے عرب سے اکٹھا ہو کر کے آئی تھی، اور اس عزم کے ساتھ آئی تھی کہ اب مسلمانوں کو اس روئے زمین پر بسنے نہیں دینا ہے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے یہاں سے جانا ہے۔ ان کو غرور تھا، ان کو ناز تھا کہ ہم اتنا بڑا لشکر لے کر کے آئے، اتنی بڑی فوج لے کر کے آئے ہیں، مسلمانوں کو تو چٹکیوں میں ان کا کام ختم کر دیں گے۔ 1 مہینے تک مدینے کا محاصرہ کیے رہے۔ ادھر مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی تعداد کو لے کر اور اپنی پوزیشن کو لے کر کے فکر مند تھے۔ ان کے پاس نہ اتنا سامان تھا لڑنے بھیڑنے کا، نہ اتنی تعداد تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایک خندق کھودی جائے، مدینے کے باہر ایک طویل خندق کھودی جائے، یعنی ایک ایسا گڈھا بڑا سا کھودا جائے یہ اس کنارے سے اس کنارے تک کہ اس گڈھے کو، اس خندق کو پار کر کے مشرکین مدینے میں نہ داخل ہو سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور آپ خود صحابہ کرام کو لے کر کے آپ نے خندق کی کھدائی کا کام شروع کیا۔ صحابہ کرام بھی دن رات لگے رہتے تھے اس کام میں، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کام میں لگے رہتے۔ مٹی ڈھوتے ڈھوتے ان کا پورا جسم مٹی سے اٹ جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ صحابہ کو آرڈر دے کر کے آپ بیٹھ جائیں، آپ خود ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کھدائی کرتے کرتے کوئی بڑی چٹان آ جاتی جو ہم سے نہیں ٹوٹتی تو ہم اللہ کے نبی کو بلاتے اور آپ اس کو توڑتے تھے۔ بڑی محنت، بڑی مشقت، اور ان کے پاس میرے بھائیوں کھانے پینے کے سامان کی اتنی قلت تھی کہ راوی کہتا ہے تھوڑا سا جو آ جاتا تھا اور ایک انتہائی بدبودار قسم کی چربی میں اس کو پکایا جاتا تھا جو گلے سے نہیں اترتا تھا، لیکن بھوک کے مارے صحابہ کرام اس کو کھانے پر مجبور رہتے تھے۔ پیٹ پر پتھر باندھنے کا واقعہ اسی غزوہ خندق کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، 3 دن تک لوگوں کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اسی صورت میں 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ مشرکین کوشش کرتے کہ کسی طریقے سے اس خندق کو پھلانگ کر کے مدینے میں داخل ہو جائیں، وہ پکڑے جاتے، مارے جاتے۔ سخت سردی کا مہینہ تھا اور مسلمان بڑی نازک حالت میں اس وقت تھے۔ 1 مہینے کے بعد، تقریباً 1 مہینے کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، لیکن 1 مہینے کی آزمائش کے بعد یہ لوگ جو آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کا قلعہ قمع کرنے کے لیے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تمہارے پاس بڑی بڑی فوجیں آئی تھی، اذ جاءتکم جنود، بڑی بڑی فوجیں آئی تھی تمہارے پاس، مدینے کا محاصرہ کیے ہوئی تھی۔ ہوا کیا ان کا کہ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے اپنی طرف سے فوج بھیج دی اور ایسی آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جس فوج کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ آندھی آئی تھی، 2 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچایا تھا، ان کی حفاظت کی تھی۔ ایک تو یہ کہ فرشتوں کو بھیجا تھا ان کی حفاظت کے لیے، جس کو قرآن میں وجنودا لم تروها کہا گیا ہے کہ ایسی فوج بھیجی جس فوج کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وہ تمہاری آنکھوں سے فرشتوں کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ اور دوسری طرف ایسی آندھی بھیجی، سخت سردی کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایسی آندھی بھیج دی کہ مشرکین کے خیمے اکھڑ کر کے ہوا کی نظر ہو گئے، ان کی دیگیں ان کے چولہوں سے گر گئی، ان کے اونٹ، ان کے گھوڑے سب رسی توڑا توڑا کر کے بھاگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بڑے بڑے سردار، ان کو اعلان کرنا پڑا، کہا کہ لوگوں 1 مہینے، وہ اتنی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، 1-2 دن میں تو سب کام ختم ہو جائے گا، تو اتنی تیاری ان کے پاس نہیں تھی، کھانے پینے کا اتنا سامان نہیں تھا، وہ پریشان تھے۔ لیکن کریں کیا؟ اب آ گئے ہیں میدان میں تو بھاگیں تو کیسے بھاگے؟ کوئی بہانہ تو ملنا چاہیے۔ بہانہ ملا، جب یہ آندھی آئی اور حالات خراب ہوئے تو ان کے سرداروں نے اعلان کیا، کہا کہ لوگوں، ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہی قیادت کر رہے تھے اس فوج کی، انہوں نے کہا کہ لوگوں اب یہاں سے چلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، چلو، میں تو جا رہا ہوں، چلنا ہو تو چلو۔
اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچایا۔ قرآن میں کہا گیا اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حالت کیا تھی، کس قدر وہ پریشانی میں مبتلا تھے۔ کہا کہ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یہ تمہارے دشمن اوپر سے بھی آئے تھے نیچے سے بھی آئے تھے۔ اوپر سے اور نیچے سے آنے کا مطلب ہے کہ مختلف علاقوں سے، مشرق سے، مغرب سے، اونچے علاقوں سے، نیچے علاقوں سے، ہر طرف سے وہ آئے تھے۔ اور تمہارا حال کیا تھا کہ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھرا گئی تھی خوف کے مارے، آنکھیں کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی تمہاری۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے خوف کی وجہ سے منہ کو آ رہے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ کے تعلق سے طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ جو کمزور دل کے لوگ تھے ان کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کیوں ہم کو اتنی آزمائش میں ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑے ہوئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کی آزمائش تھی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو بالکل ہلا کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ قرآن کی تعبیر دیکھیے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حال تھا مسلمان کا، کہ ان کو بالکل ہلا کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ زلزلہ جب آتا ہے تو کس قدر سے انسان ہل کر کے رہ جاتا ہے اور پورا وجود اس کا لرز جاتا ہے۔ زلزلوا زلزالا شدیدا، ایسی حالت میں میرے بھائیوں اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور وہ لوگ جو خواب لے کر کے آئے تھے مدینے کے مسلمانوں کا، اور اس وقت مدینے ہی کے اندر مسلمان تھے، مدینے کے مسلمانوں کو ختم کرنے کا، نیست و نابود کرنے کا خواب لے کر کے آئے تھے، وہ خواب ان کا دھرا کا دھرا رہ گیا اور مسلمانوں کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اپنے دین کی اور اہل اسلام کی۔ اس طریقے سے آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے، ہر دور میں اس طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اپنی وقتی طاقت کے بل بوتے پر کہ ہم ان کا کام تمام کر دیں گے، ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ یاد کیجئے جب تاتاریوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا تھا سن 656 ہجری کے اندر، تاتاری بڑی فوج لے کر کے آئے تھے اور اسلامی خلافت دارالخلافت کے اندر، بغداد کے اندر انہوں نے وہ تباہی مچائی تھی کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 40 دن تک بغداد کے اندر ایسا ننگا ناچ رہے تھے کہ اس کو پڑھ کر کے آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ اتنا قتل کیا نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، اور مسلمان اس قدر اس وقت خوف زدہ تھے اور اس قدر بے یار و مددگار تھے کہ پشتے کے پشتے لگا دے رہے تھے، کوئی چو نہیں کر سکتا تھا۔ 40 دن کے اندر مورخین لکھتے ہیں کہ 18 لاکھ سے زیادہ انہوں نے قتل کیا صرف بغداد کے اندر، 18 لاکھ۔ 40 دن کے بعد تب وہ وہاں سے دوسرے علاقے میں گئے، اور اس کے بعد معاملہ یہیں تک نہیں رہا۔ جب وہ گئے تو بغداد کی ہر گلی کے اندر لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، پشتے کے پشتے تھے لاش۔ اسی دوران بارش ہو جاتی ہے اور یہ لاشیں خراب ہو کر کے بدبو پھیلتی ہے، وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور اس کی زد میں آ کر کے جو بچے کچے لوگ تھے اس میں سے بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہو گئے۔ لیکن کیا ہوا؟ مسلمان ختم ہو گئے؟ اسلام مٹ گیا؟ نہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے حالات کا جائزہ لیا اور اپنے دین کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اور پھر پھلے پھولے اور
ترقی کیا انہوں نے۔ اسی زمانے میں یا اس کے بعد اس کے آس پاس صلیبی جنگیں لڑی گئی۔ یورپ سے بڑی تعداد میں عیسائی آئے تھے شام اور اس کے آس پاس کے علاقے میں، وہاں کے بادشاہ وزراء سب مل کر کے آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تقریباً 200 سال تک یہ صلیبی جنگیں انہوں نے لڑی اور انہوں نے بھی بڑی تباہی مچائی، خاص طور سے بیت المقدس کے اندر بڑی تعداد میں، مسجد اقصیٰ کے اندر بڑی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا، اور وہ بھی یہی خواب لے کر کے آئے تھے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس اسلحے ہیں، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم ہر طرح کی طاقت سے مسلح ہیں، ہم اسلام کو اور اہل اسلام کو اپنے راستے سے ہٹا کر کے رہیں۔ لیکن 200 سال تک جنگ لڑنے کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیو اس دین کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ہم اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی مدد کرتے ہیں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تب بھی ہم مدد کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنا ہوگا، اگر ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تبھی اللہ تعالیٰ ہم کو یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت کرے گا، لیکن اسلام کا نام لینے والے اگر اسلام ہی سے ہٹ جائیں گے تو پھر زمین سے ان کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام نہیں مٹے گا، لیکن مسلمان اگر اسلام سے ہٹ جائیں گے تو پھر ان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسپین کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، اندلس کی تاریخ، وہاں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن جب وہ اللہ کی رسی کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے چھوڑ دیا، جب ان کے اندر خرابیاں آئیں تو یہ 800 سالہ اقتدار ان کو بچا نہیں سکا۔ ایک ایک مسلمان کو چن چن کر کے وہاں سے ختم کر دیا گیا۔ اسلام نہیں مٹا، اسلام آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، لیکن اگر مسلمان راہ راست سے ہٹ گئے تو پھر ان کو مٹنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں۔ یہی ایک سیدھا سادہ فارمولہ ہے میرے بھائیو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس حقیقت کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزاریں اور ہم ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں، مخالفین کے شر سے محفوظ رہیں، تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا ہوگا، ہم سے کہاں کمی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، کون سا میدان ایسا ہے جس میں ہم پیچھے نہیں ہیں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، ہر میدان میں ہمارے اندر بڑی بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اور ہمارا اسلام سے ناتا اور رشتہ برائے نام رہ گیا ہے۔ ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لے کر کے اللہ کی طرف اور اس کے دین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے اور ہر طرح کے برے انجام سے ہم کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ حاضرین جمعہ، سخت گرمی کا موسم ہے، اس موسم میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی ساری نعمتیں اس گرمی کو دور کرنے کے لیے
اور اس گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وسائل ہم کو عطا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی ساری نعمتیں ہم کو حاصل ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت پانی کی نعمت، پانی جو انسان کی زندگی اور ہر مخلوق کی زندگی کا لازمہ ہے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اس پانی کی میرے بھائیوں حفاظت کیجیے۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن یہ پانی چونکہ ہم کو آسانی سے مل جاتا ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ برباد کرتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کے اندر، ملک کے باہر حالات کا جائزہ لیں، پانی کی کتنی قلت ہے کہ ایک ایک بالٹی پانی لینے کے لیے کئی کلومیٹر دور لوگوں کو جانا پڑتا ہے، اور ایک ایک قطرے پانی کی وہ کیسے حفاظت کرتے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت کو فراوانی کے ساتھ عطا کیا ہے، تو ہمیں اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کیسے کیسے برباد کرتے ہیں اس نعمت کو، ہم اپنا جائزہ لیں کہ چونکہ صرف ایک بٹن دبا دینے سے کثیر مقدار میں پانی ہم کو مل جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جتنا چاہیں جیسے چاہیں استعمال کریں۔ لوگ پانی کا پائپ ہاتھ میں پکڑ کر کے دیر تک کوئی اپنی گاڑی دھل رہا ہے، کوئی اپنا چبوترا دھل رہا ہے، کوئی کسی طرح سے پانی برباد کر رہا ہے، کوئی کسی طرح سے پانی برباد کر رہا ہے۔ ایک ایک آدمی وضو کرنے میں کئی بالٹی پانی برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے، اور 1 سا سے لے کر کے 1.25 سا پانی سے آپ غسل کرتے تھے۔ ایک مد پانی کا مطلب ہے کہ آدھا لیٹر سے تھوڑا زیادہ، اور 1.25 سا یا 1 سا سے کا مطلب ہے کہ 2.5 لیٹر سے لے کر کے 3 لیٹر پانی سے آپ غسل کر لیتے تھے۔ تو پانی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو نعمتیں مزید دوں گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو پھر میری گرفت بڑی سخت ہوگی۔ اللہ کی گرفت جب ہوتی ہے میرے بھائیوں، تو پھر انسان سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین کے اندر چلا جائے نیچے، تو کون ہے جو تم کو جاری پانی لیا کر کے دے گا؟ ہماری ساری مشینیں، سارے موٹر فیل ہو جائیں گے، کوئی بنائی بن نہیں سکتی اگر اللہ تعالیٰ پانی زمین کے بالکل اندر اتار دے۔ اس لیے وقت رہتے ہمیں بیدار ہونا چاہیے، اور اس پانی کی حفاظت کے لیے خود بھی عملی قدم اٹھانا چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو قائم و دائم رکھے، اور اس نعمت کی بربادی سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔